ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے دال بندھین میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دال بندھین بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب کارروائی میں فتنہ ہندوستان کی تشکیل کا قلہ قمہ کر دیا۔ دہشت گرد پہاڑی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے موزوں وقت پر ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ اہم کامیابی سیکیورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کی بہترین ہم آہنگی اور مؤثر رابطے کا نتیجہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے تک فورسز کی جانب سے سیکیورٹی اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے خارجی کو جہنم واصل کر دیا، دیگر زخمی ہو کر فرار ہو گئے۔ شاہی تنگ جنگل میں خفیہ اطلاع پر کارروائی، دہشت گردوں کے ٹھکانے سرنگیں تباہ کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز خوارجی دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور آلات برآمد کر لیے گئے۔ علاقے میں سرنگوں اور قریبی مقامات کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک پی این ایس یرموک نے کی۔ محض 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے 2 مشتبہ کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی، جن کی مجموعی مالیت 97 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بنتی ہے۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو عالمی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رومانیہ کا سرکاری دورہ۔ رومانیہ کی فضائیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نیوٹ گیبریل سے ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مستحکم بنانے، فضائی افواج کے درمیان نئے تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ رومانیہ ایئر فورس ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر ایئر چیف مارشل کو چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ملاقات میں مشترکہ فضائی مشقوں، تربیتی تبادلوں، فضائی اور زمینی عملے کی صلاحیت بڑھانے پر بھی غور کیا گیا۔ رومانیہ کے فضائی سربراہ نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ کامیابیوں کی تعریف کی۔ جدید ہوابازی ٹیکنالوجی میں دفاعی صنعتی شراکت داری بڑھانے پر بھی تبادلہ ہوا۔ ایئر چیف کا یہ دورہ دونوں ممالک کے فوجی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پختونخوا حکومت کی جانب سے واپس کی جانے والی گاڑیاں فوری بلوچستان بھجوانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر داخلہ سے درخواست کی تھی کہ پختونخوا حکومت کی جانب سے واپس کی جانے والی بلیٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو فراہم کی جائیں۔ سردار سرفراز بگٹی کی درخواست پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری رد عمل دیتے ہوئے اعلان کیا کہ پختونخوا سے واپس آنے والی بلیٹ پروف گاڑیاں اب بلوچستان کو دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے بلوچستان کو دی گئی گاڑیاں، پولیس کو دی گئی بلیٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور بلوچستان بھی خیبر پختونخوا کی طرح دہشت گردی سے شدید متاثر ہے۔ KPK کی بلیٹ پروف گاڑیاں ہمیں دے دی جائیں۔ ایکس پر اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر داخلہ سے درخواست کر دی کہ اگر KPK حکومت بلیٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکاری ہے تو وہ بلوچستان کو منتقل کی جائیں تاکہ صوبے میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے اضافی حفاظتی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ عوامی تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں مزید مؤثر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیاں شرم الشیخ میں ہونے والے امن معاہدے کی روح کے منافی ہیں۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان عالمی برادری سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ عالمی برادری شرم الشیخ معاہدے، جنگ بندی کے مکمل نفاذ، فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ جاری بیان میں پاکستان نے فلسطینی عوام سے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پر
जोर दिया है। और अब आपको बताएं, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में हालिया इलाक़ाई सूरत हाल बिलख़ुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ख़ित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा भी किया गया। तर्जुमान के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी रवाबित में रहने पर भी इत्तेफाक किया। हुकूमत सिंध का कामयाब अमन ऑपरेशन सरेंडर पॉलिसी 2025 तकरीब का बाकायदा आगाज हो गया। कच्चे के इलाके के 72 डाकू ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने सिंध पुलिस के अफसरान, जवानों और रेंजर्स के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIGs लाड़काना समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम की शिरकत। सरेंडर पॉलिसी के तहत 72 डाकू ने सरेंडर किया। बदनाम ज़माना डाकू ने 200 से ज़ायद छोटे बड़े हथियार डाल दिए। ऑपरेशन गढ़ी तेगू की कामयाबी। 5 माह जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान 107 मुग़वी बाजियाब करवाए गए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार ने तकरीब से खिताब करते हुए सिंध पुलिस की काविशों से अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। हर कोई चाहता है अमन कायम हो। सिंध पुलिस अफसरान ने बेहतरीन हिकमत अमली से काम किया। हुकूमत की जानिब से ज़रई सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती पैकेज तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ज़रई सनती सार्फिन के लिए तवील मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी कर रही है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट तक की कमी का इम्कान है। ज़रई सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने की तवक्को है। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि पावर डिवीजन ने ज़रई और सनती सार्फिन के लिए 3 साल रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया। इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर ज़रई सनती सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 22 रुपये से 23 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट तक मुकर्रर होंगे, जबकि इस वक्त ज़रई सार्फिन 38 रुपये, सनती सार्फिन 34 रुपये फ़ी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में इस पैकेज का ऐलान करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में अहम फैसला। जुडिशल मजिस्ट्रेट गलबी की अदालत ने लियाली गैंग वॉर के सरगना अज़हर बलोच को 13 साल पुराने गैर कानूनी असलहा और सहूलतकारी के केस में बरी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। जी ज़ीशान, एक और केस में अज़हर बलोच को बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, जुडिशल कॉम्प्लेक्स कराची में अहम फैसला सामने आया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने लियाली गैंग वॉर के सरगना अज़हर बलोच को 13 साल पुराने गैर कानूनी असलहा और सहूलतकारी के केस में बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन जो है वो अज़हर बलोच के खिलाफ सहूलतकारी का इल्ज़ाम जो साबित करने में नाकाम रही है। और जो वकील सफाई हैं फारूक हैदर के मुताबिक अज़हर बलोच बेकसूर हैं और इसके खिलाफ कोई शवाहद जो है वो पेश नहीं की गई। अदालत ने अदम शवाहद की बिना पर मुल्ज़म को बरी करने का फैसला सुनाया है। पुलिस के मुताबिक जो शरीक मुल्ज़म है अब्दुल गफ्फार बुक्टी, जिसने अपने बयान में अज़हर बलोच का नाम लिया था, जिसके बाद अज़हर बलोच के खिलाफ दफ़ा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी केस में नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को मफरूर करार दिया गया था। ताहम आज 13 साल पुराने मुकदमे में जो है वो अज़हर बलोच को बरी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने आगाह किया। और सिविल अस्पताल कराची में मरीज बेयारो मददगार हो गए। सीनियर डॉक्टर्स से बैठने के पैसे वसूल करने लगे। अफसोसनाक वाक़े ने अस्पताल के इंतज़ामी निज़ाम पर संगीन सवालात उठा दिए। OPD नंबर 8 में तैनात सीनियर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मरीजों उनके अहल खाना को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को इनकार के बाद जूनियर डॉक्टर के पास भेजा जाने लगा, मगर वहाँ भी मतलूबा रहनुमाई और इलाज ना मिल सका। अहल खाना ने शिकायत मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक पहुँचाई, लेकिन मुबैना तौर पर कोई वाज़ेह कार्रवाई या तसल्ली बख्श जवाब न दिया गया। शिकायत करंदा के मुताबिक MSKPA ने कहा है कि ये डॉक्टर साहिबान MS की बात नहीं मानते, जिसने अस्पताल के नज़्म ज़ब्त और इंतज़ामी रेट पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जाने लगी। बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। कमिश्नर कराची की जानिब से चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपए मुकर्रर की गई थी। दुकानदारों ने रेट लिस्ट और कमिश्नर कराची के अहकाम को नजरअंदाज कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद फिरोज से। जी जुनेद। बिल्कुल, कराची में चीनी की कीमतों की अगर बात की जाए तो चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त मैं तारिक रोड के मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ हम
چینی کے ریٹ لینے کے لیے جب پہنچے تو یہاں پر چینی دکانداروں کی جانب سے کہا یہ گیا میڈیا کو کہ چینی دستیاب نہیں ہے۔ وجہ جب پوچھی گئی تو وجہ یہ بتائی گئی کہ چینی جو ہے وہ کافی مہنگی مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سستے داموں نہیں بیچ سکتے۔ چینی جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں اگر بات کی جائے قیمتوں کی تو 190 سے 200 روپے کلو کے درمیان فروخت کی جا رہی ہے، جب تک کمشنر کراچی کی جانب سے لسٹ جو بنائی گئی تھی جس میں کہا یہ گیا تھا 177 روپے کلو جو ہے وہ دکاندار چینی فروخت کرے گا، پابند کیا گیا تھا۔ تاہم اس کے باوجود نہ تو دکانوں پر کمیشن کراچی کی جانب سے جو جاری کردہ لسٹ ہے وہ آویزہ کی گئی ہیں، بلکہ کمیشن کراچی کے جو ریٹ دیے گئے ہیں اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں میں کمیشن کراچی کی جانب سے ٹیم جو تشکیل دی گئی ہے وہ چھاپے مار رہی ہے، اور جو اس پر عمل درآمد نہیں کرتا کمیشن کراچی کی لسٹ کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے، جس کے خوف سے دکانداروں کی جانب سے چینی جو ہے وہ رکھنا بند کر دی گئی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ اگر ہم چینی مہنگی خریدیں تو سستی نہیں بیچ سکتے۔ کمیشن کراچی جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، چینی جو ہے وہ سستی کر دی جائے تو وہ بھی سستی جو ہے وہ بیچیں گے۔ اگلے مہینے جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی کی کرشنگ ہے، جس کے بعد چینی وافر مقدار میں مارکیٹ میں موجود ہوگی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور عوام کو سہولت کے ساتھ جو ہے میسر ہوں گی۔ جی تو دوسری جانب بلوچستان کے ضلع نوشکی کے علاقے غریب آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار شہید ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہلکار معمول کے گشت پر تھے، اچانک فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ پولیس افسران نے بتایا غریب آباد کے علاقے میں مسلح افراد نے اہلکاروں کی گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کی، جس سے سپاہی رزاق اور سپاہی عبداللہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا بتانا ہے یہ حملہ ممکنہ طور پر دہشت گردی یا ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، تاہم تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے پرانا حاجی کیمپ کے قریب ہوٹل مالک کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت۔ ہوٹل مالک کے خلاف پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ عارف حبیب سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے پرانا حاجی کیمپ کے قریب ہوٹل مالک کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ یہ ہوٹل مالک کے خلاف پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ اپنے ناظرین کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں، کراچی کا علاقہ ہے پرانا حاجی کیمپ، جہاں ہوٹل کے قریب مالک کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ہوٹل مالک کے خلاف پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ مقدمات کی مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اپنے نمائندے سے رابطہ کریں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے پرانا حاجی کیمپ کے قریب ہوٹل مالک کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ کراچی کا علاقہ ہے لیاری پرانا حاجی کیمپ کے قریب ہوٹل مالک کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک۔ اس واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے 2 مقدمات درج کیے گئے ہوٹل مالک کے خلاف درج ہے۔ پہلا مقدمہ جو ہے نوجوان پہ فائرنگ کرنے کا، جبکہ دوسرا جو ہے غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر درج کیا گیا۔ قاتلانہ حملے کا جو مقدمہ ہے وہ مقبول مصطفیٰ کے والد کے پیٹ میں درج کیا، جبکہ غیر قانونی اسلحے کا مقدمہ جو سرکار کے پیٹ میں درج کیا گیا ہے۔ جو افیئر کے مطلب کے مطابق نوجوان محمد مصطفیٰ اور اس کا دوست پیدل چائے کے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ مقبول مصطفیٰ چائے پینے کے لیے ہوٹل میں داخل ہوا تو ہوٹل کے مالک نے مصطفیٰ کو ڈاکو سمجھ کر گولی ماری۔ مقبول کے پاس کوئی اطلاع موجود نہیں تھا۔ مقبول کو جو ہے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج زخموں کی تاب میں لاتے ہوئے مقبول مصطفیٰ وہ جاں بحق ہو گیا۔ وہاں فائرنگ کے واقعے میں جو ملوث ملزم ہے ثناء اللہ، اس کو بھی پولیس نے گرفتار کیا، اس کے قبضے سے ایک 9mm پستول بھی۔ جی بہت شکریہ عارف حبیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ایک اور عدالتی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان کی 4تھی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اے ٹی سی کے جج امداد علی شاہ نے علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی اور عدالت نے علیمہ خان کو گرفتار کر کے جمعے 24 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے علیمہ خان کے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس بار سٹی پولیس آفیسر کو وارنٹ گرفتاری پر عمل کرانے کی ہدایت کر دی۔ علیمہ خان کے ضامن محمد شریف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے میئر سکھر، ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ اور رکن قومی اسمبلی نعمان اسلام شیخ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سکھر کی ترقی، شہری انفراسٹرکچر سے متعلق جاری اور مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے صدر مملکت کو بتایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے سکھر میں میگا ڈیولپمنٹ پلان شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد شہر کو جدید
جدید پائیدار اور بین الاقوامی معیار کا ماڈل سٹی بنانا ہے۔ منصوبے میں ڈرینیج، سیوریج سسٹم کی اپ گریڈیشن، صاف پانی کی فراہمی، ٹریفک مینجمنٹ، شجرکاری، رینیویبل انرجی اور الیکٹرک وہیکلز کے فروغ جیسے اقدامات شامل ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے منصوبے کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سکر کی ترقی دراصل سندھ کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یقین دلایا کہ حکومت سندھ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی کی صورتحال بدستور تشویشناک ہے۔ شہر قائد کی فضا ایک بار پھر خطرناک حد تک آلودہ ہو گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے جبکہ کراچی 5ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 158 ریکارڈ کیا گیا جو صحت کے لیے نہایت خطرناک سطح ہے۔ فضائی آلودگی کی موجودہ صورتحال پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ثاقب خانزادہ۔ جی ثاقب۔ جی بالکل، جاتی گرمی اور آتی سردی نے شہر قائد کی فضا کو ایک مرتبہ پھر گرد آلود بنا دیا ہے۔ ملک میں موجودہ فضائی آلودگی کے حوالے سے سانس کے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا پیش ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج فضائی آلودگی کے حوالے سے جو شہر پہلے نمبر پر رہا وہ نئی دہلی ہے، جبکہ لاہور کا تیسرا نمبر ہے اور کراچی 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو 158% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق ہوا میں مضر ذرات کی زیادتی کے سبب سانس کے مریضوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پہ عوام سے ماسک پہننے کی اپیل کی گئی ہے اور غیر ضروری طور پہ گھر سے نہ نکلنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ اس وقت کراچی کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ سے 2 سے 4 دن تک موسم اسی طرح ابر آلود اور خشک رہے گا۔ اس وقت ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے 20% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شہر میں ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ جی اسلامک یونیورسٹی بھاولپور میں آئی یو بی ٹیک ایکسپو 2025 کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں طلبہ اور طالبات کے تیار کردہ تحقیقی پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ ایکسپو میں الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق منفرد جدت سے بھرپور پروجیکٹس نے شرکاء کی توجہ حاصل کی۔ کمانڈ بھاولپور کوڈ نے بطور مہمان خصوصی ایکسپو میں شرکت کی، جہاں انہوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا، طلبہ اور طالبات کی تحقیق، اختراعی سوچ، تکنیکی مہارت کو سراہا۔ بعد ازاں کمانڈر بھاولپور کوڈ نے طلبہ، طالبات، اساتذہ اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران کے ساتھ خصوصی نشست میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی اور نوجوان نسل کے سوالات کے مفصل جوابات دیے۔ اس موقع پر طلبہ اور طالبات نے افواج پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور قومی دفاع میں فوج کے کردار کو سراہا۔ طلبہ اور اساتذہ نے اس اہم ملاقات پر افواج پاکستان بالخصوص بھاولپور کور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید ایسے سیشنز کے انعقاد کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اور محکمہ موسمیات نے رواں برس موسم سرما میں شدید سردی نہ پڑنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان انجم نذیر کے مطابق نومبر، دسمبر، جنوری میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہ سکتے ہیں، جبکہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زائد رہیں گے۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ رواں سال موسم سرما میں بارش معمول سے کم ہوگی، تاہم جنوری کے اختتام پر بارش کا امکان ہوگا۔ کم بارشیں ہونے کی وجہ سے پنجاب، بالائی سندھ میں اسموک زائد رہے گی اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے بھی فضائی معیار متاثر رہے گا۔ دوسری جانب ترجمان نے بتایا کہ بحیرہ عرب میں ایک ڈپریشن موجود ہے جو کراچی سے 1800 کلومیٹر دور ہے، تاہم پاکستان کے ساحلی علاقوں پر اس سسٹم کے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ انجم نذیر نے بتایا کہ مڈغاسکر کے قریب ایک سمندری طوفان موجود ہے اور اس سمندری طوفان کے باعث بحیرہ عرب میں ڈپریشن میں شدت آنے کا امکان نہیں۔ سندھ حکومت نے رواں ماہ کے آخری ہفتے سے جون 2026 تک صوبے بھر میں 22 سے زائد میگا سپورٹس ایونٹس منعقد کروائے گی۔ وزیر کھیل اور امور نوجوان سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت سندھ سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں 35ویں نیشنل گیمز کی تیاریوں، سندھ گیمز 2026، تھرڈ جیپ ریلی سمیت دیگر ایونٹس پر بھرپور بریفنگ دی گئی۔ رواں ماہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں تائیکوانڈو، کراٹے اور ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹس ہوں گے۔ نومبر میں پہلی بار 2 روزہ سندھ ای اسپورٹس چیمپئن شپ، 3 روزہ سندھ اسپیشل گیمز فٹ سال چیمپئن شپ کراچی اور 2 روزہ کوہستان بل کارٹ ریس ٹھٹہ میں ہوگی۔ 19ویں سندھ گیمز جنوری 2026 اور فروری کے پہلے ہفتے جیپ ریلی گھوٹکی میں منعقد ہوگی۔ اجلاس میں سیکریٹری کھیل منور علی مہسر، چیف انجینئر محمد اسلم مہر، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے احمد علی راجپوت، اصغر بلوچ، علی ڈنگوپانگ سمیت دیگر شریک ہوئے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرے جہاں پنڈی ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم سخت مشکلات کا شکار ہے۔ تیسرے روز کے اختتام پر پاکستان نے دوسری اننگ میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 94 رنز بنائے۔ گرین شرٹس کو پروٹیز کے
खिलाफ 23 रन की मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। बाबर आजम 49, मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका की 71 रन की बढ़तरी के बाद दूसरे इनिंग में पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। सऊद शकील 11, इमाम उल हक 9, शान मसूद खाता खोले बगैर साइमन हार्म की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से साइमन हार्बर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल पहली इनिंग में पाकिस्तान के 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन बनाकर आउट हुई। मेहमान टीम ने पहले इनिंग्स में 71 रन की बढ़तरी हासिल की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।